الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكين طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ صف کی آیات 12 اور 13 ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ایسے عمدہ گھروں میں بسائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں واقع ہوں گے. یہی زبردست کامیابی ہے. اور ایک بات یہ بھی جسے تم بہت چاہتے ہو، یعنی اللہ سے مدد اور قریبی فتح، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے. آئیے اب ہم لفظی ترجمہ سیکھتے ہیں. یغفر لکم، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا تمہارے لیے. ذنوبکم، تمہارے گناہ. اس سے پہلے کہ آیات 11 میں بھی اللہ تعالیٰ 4 کام کرنے والوں کو خوشخبری و مغفرت کا وعدہ فرما رہے ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان، جہاد اپنے مال سے، جہاد اپنی جان سے. اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں اور جہاد اپنے مالوں اور جانوں سے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہ درگزر فرما دے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے. سورۃ غابن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم. اگر اللہ کو قرض دو تو وہ تمہارے لیے دگنا کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا. جان و مال کی قربانی ایمان والوں کے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. یدخلکم جنات، تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی کے بدلے اللہ تعالیٰ مغفرت کے بعد جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. جنت کی نعمتوں کا کیا کہنا؟ ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہیں، کسی نے نہ سنا، کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی زبان نے نہ چکھا، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں: وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ جنتیں ایسی ہوں گی، ہر طرف طرح طرح کے میووں کے گھنے باغات ہیں. ان باغات میں شیریں پانی، نفیس دودھ، عمدہ شہد اور شراب طہور کی نہریں جاری ہوں گی. یہ ساری نعمتیں پانے کے بعد جنتی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا.
جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی۔ وَمَسَاكِينَ طَيِّبَةً، صاف ستھرے گھروں میں بسا لے گا۔ ایسے پاکیزہ مکانات سونے چاندی کی اینٹیں اور زمین زعفران کی ہوگی تو کہیں یاقوت زمرد کی موتیوں کے محل ہوں گے۔ فی جنات النعیم، ہمیشہ رہنے والی جنت میں، یعنی اللہ ایسا بسائے گا ایسے گھروں میں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی زبردست کامیابی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ہر ادنا تقوی والے مسلمان سے لے کر اعلیٰ تک سب کی خواہش یہی ہوگی کہ کسی بھی طرح جنت پا لے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہماری کیا خواہشیں ہیں، ہم کس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ دنیا کا مرتبہ، دنیا کی عزت دولت کوئی مرتبہ نہیں رکھتی، یہ ساری چیزیں فنا و برباد ہو جائیں گی۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام دین کی خاطر خاندان کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، والد کی بے پناہ دولت کو چھوڑا، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے لیجئے، آپ نے اپنے پیارے وطن مکہ کو چھوڑا دین کی خاطر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی جانوں اور مالوں سے قربانی عطا کی۔ حضرت صہیب بن سنان رومی کا واقعہ لے لیجئے، وہ ہجرت مدینہ کے لیے نکلے، راستے میں چند قریشیوں نے ان کا پیچھا کیا اور کہنے لگے تم ہمارے پاس خالی اور بے وقت آئے تھے، یہاں رہ کر خوب دولت کمائی اور اپنی جان و مال لے کر بھاگے جا رہے ہو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی سے اتر پڑے، تیر نکال لیا اور کہنے لگے قریشیو، تم جانتے ہو کہ میں ایک ماہر تیر انداز ہوں اور جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں اس کے ذریعے مقابلہ کرتا رہوں گا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس شرط پر اپنے مال کا پتہ بتا دوں کہ تم میرا راستہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے مال کی جگہ بتا دی۔ جب خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو یحییٰ تیرا سودا کامیاب رہا، ابو یحییٰ تیرا سودا نفع بخش رہا۔ پھر قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اور جو لوگوں میں ایک شخص وہ ہے جو بیچتا ہے اپنی جان اللہ کی رضا جوئی میں، اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ ان حضرات نے دین و عقیدے کی راہ میں بے دریغ اپنی جانیں قربان کیں اور اس راہ میں موت کو شیریں سمجھا، کیونکہ گویا وہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ جنگ بدر میں عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کی وسعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو انہوں نے چند کھجوریں اپنے ترکش سے نکالیں اور ان کو کھانے لگے۔ پھر بولے اگر میں ان کھجوروں کو کھانے تک زندہ رہا تو یہ بڑی لمبی زندگی ہوگی۔ پھر باقی ماندہ کھجوروں کو پھینک دیا اور کافروں سے لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ یہ تڑپ تھی جنت کو پانے کی صحابہ کرام کی۔ ہم اگر اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کیا ہمارے اندر ایسی کوئی لگن ہے جنت کو پانے کی؟ اگر نہیں ہے تو پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور بات بھی جسے تم بہت چاہتے ہو، یعنی نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد اور قریبی فتح۔ آخرت کی نعمت کے مقابلے میں فتح قریب سے مراد فتح مکہ ہے۔
بعض نے فارس و روم کی عظیم الشان سلطنتوں پر مسلمانوں کے غلبے کو قرار دیا ہے جو خلافت راشدہ میں حاصل ہوا۔ اللہ رب الجلال ان آیات مبارکہ کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور فی سبیل اللہ اپنے مالوں اور جانوں کو نثار کرنے کی عظیم ہمت و استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔